أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین، یہ آخری دین اتمام ہوا نعمتوں کا، اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ بلغ ما انزل الیک کی عملی تفسیر بنے۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم کس ہجری میں آیا؟ صحیح آپشن ہے 2 ہجری۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فاتح مصر کس صحابی کا لقب تھا؟ پہلا آپشن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں ps@duniatv.tv پر، SMS کرتے ہیں 3031 پر، اور ہمارے فون نمبرز ہیں 0423630861 0423630864۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم شیخ مبشر احمد ربانی صاحب، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، افتاء میں تخصص۔ ان کے ساتھ فرمائیے کہ میثاق مدینہ ہوتا ہے، یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو۔ میثاق مدینہ کے تعلق سے بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ ایک سیکولر معاہدہ وغیرہ وغیرہ، اس پر روشنی ڈالیے آپ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے جو چیز آپ نے میثاق مدینہ کے حوالہ سے ذکر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ میں اس وقت 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے والے اور آپ کے مددگار انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو شرک اور بت پرستی میں مصروف تھا، جنہیں مشرکین سے تعبیر کیا گیا۔ اور تیسرا یہود کا گروہ تھا جو بہت بڑا تھا مدینہ کی بستی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مواخات قائم کی، مسجد کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی، وہاں پر ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آپ نے مسلمانوں، مشرکین اور یہود کے ساتھ کچھ معاہدے کیے، جسے آج میثاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاص باتیں کیا اور اس میں بالخصوص یہود کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود چونکہ مدینہ میں رہتے تھے اور آپ بھی مدینہ میں تشریف لا چکے تھے، آپ نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شک یہ تھی کہ یہود اور مسلمان دونوں اپنے اپنے دین پر قائم رہیں گے، دونوں کا اپنا اپنا دین ہوگا، لیکن اگر باہر کی طاقتیں مدینہ کے اوپر حملہ کرتی ہیں تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور یہود جو ہیں ان کے حقوق جو ان کے حساب سے ہیں وہ ان کو ملیں گے، اور دونوں گروہ اپنا اپنا جو ہے نا وہ خرچ کریں گے۔ اور اگر اندرونی طور پر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی اجازت باہم نہیں ہے، لیکن اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تاکہ اسلام کی جو حاکمیت ہے وہ قائم رہے۔ ٹھیک ہے، اور حکم بنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی حیثیت سے جو ہے نا وہ یہود کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، اور اس میں مدینہ کی فلاح اور باہمی جو پھر جس نقطے پر ایک ملک میں رہتے ہوئے غیر مسلم اقلیتیں
اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور ان کا بنیادی فریضہ بھی ہے کہ جہاں رہ رہے ہیں اپنے خطے کی حفاظت کریں۔ تو اس خطے کی حفاظت کے لیے آپ نے ان کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ جب بیرونی قوتیں حملہ کریں گی تو ہم مل کر حملہ کریں گے، اور دونوں میں سے اگر کسی کے اوپر بھی حملہ ہوگا تو ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کریں گے، اور اسی طرح مدینہ کی اسٹیٹ کے لیے اپنے اپنے اخراجات بھی برداشت کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی اہم بات رکھی ان کے ساتھ، تاکہ مسلمان اور یہود جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے آپس میں کشت و گریبان کا بھی جو ہے نا وہ باعث نہ بنے، اور اپنے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے بیرونی جو دشمن طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نبٹ بھی سکیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے بعد یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاہدہ پھر توڑا جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے توڑنے کے بعد پھر جو ہے نا ان کے ساتھ جلاوطنی وغیرہ اور دیگر معاملات کیے، پہلے غدر انہوں نے کیا، ختم انہوں نے کیا، پھر بات پہنچتی ہے خیبر تک۔ جی جی، غزوہ بدر میں اس سے پہلے مواخات، بھائی بنا دیے گئے انصار و مہاجر، وہ جذبہ بالکل ایک زرعی معاشرہ مکے کا صحیح اور تجارتی معاشرہ اور یہاں کا زرعی معاشرہ، دونوں کے مابین ایک محبت، وہ مواخات کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے سے قبل کہ مسلمانوں کے اندر باہمی محبت اور الفت پیدا کی۔ جس طرح آپ نے قرآن پاک کی آیت ذکر کی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مسلمانوں کی مثال باہمی محبت، شفقت اور رحم دلی کی ایک جسم کی مثال ہے، اذا اشتقى عضو تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، کہ جسم کے ایک ٹکڑے کو اگر اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بیداری کے ساتھ اور اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے رات بسر کرتا ہے۔ تو آپ نے مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت قائم کی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور اتنی محبت اور الفت قائم کر دی کہ وراثت کے احکام آنے سے قبل ایک مہاجر ایک انصاری کا وارث سمجھا جانے لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کی اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جس انصاری صحابی کا بھائی بنایا، تو اس انصاری نے اپنی محبت کا اتنا اظہار کیا، کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مال و متاع ہے، آپ اس میں سے آدھا میں آپ کو دے دیتا ہوں، آدھا پاس رکھ لیتا ہوں، اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو میری بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن انہوں نے کمال خودداری کا ثبوت دیا، کہنے لگے کہ مجھے آپ بازار کا راستہ دکھاؤ۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر تھے، چونکہ وہ کاشتکاری وغیرہ نہیں جانتے تھے جو انصار کرتے تھے، تو بازار کا راستہ لیا اور بازار میں کوئی تھوڑی بہت تجارت کی، پنیر گھی وغیرہ بیچا لیا، تو وہاں سے کچھ منافع حاصل کر کے تو انہوں نے پھر شادی اپنی کا انتظام بھی کر لیا، ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح ایک اور انصاری صحابی کا صحیح مسلم میں واقعہ آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی والذین تبوؤا الدار والایمان اور یحبون من ہاجر الیہم، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہ انصار کی فضیلت بیان کی، اور اس میں ان کی ایک خاص صفت یہ ذکر کی کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی انہیں کوئی حاجت ہو۔ ایک انصاری صحابی کے گھر دعوت ہوئی تو میاں بیوی تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے اتنا ہی جتنا ایک مہمان کھا سکتا اور اپنے لیے کچھ نہیں ہے، تو گھر میں مہمان آیا اس کو اور پھر دیا بجھا دیا گیا اور ساتھ بیٹھ گئے تاکہ یہ سمجھیں کہ گھر والے بھی کھانے میں شریک ہیں، لیکن خود نہیں کھا رہے، مہمان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اتنی محبت اور اخوت آپس میں قائم کر دی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہو گئے۔ اور آج بھی اگر امت مسلمہ ہر مسلم بھائی کا درد محسوس کرے، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، کشمیر میں رہتا ہو، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو، مسلمان کا درد محسوس کرے تو آج بھی اس بھائی چارے کے ساتھ اسلام کا غلبہ اور حاکمیت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ اور یہ درس مل رہا ہے ہمیں ہمارے دین سے، اور بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل بنیاد ہے ریاست کی، انسانیت کی، کہ یہ کلمہ اور قرآن کریم کی مخاطبت صرف مسلمانوں ہی سے نہیں، یہ تو ہدی للناس ہے نا، یا ایھا الناس کا انداز جو یا ایھا الناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وضاحت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم
من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور ہمارے ایمان میں یہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم جو ساری دنیا سے اعلیٰ اور عرفہ مانتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ تھا اور عزت بھی آپ کی سب سے زیادہ تھی. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی اختصار اس میں جملہ ہے واللہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقویٰ رکھتا ہوں. تو جتنی خشیت الہی اور تقویٰ زیادہ ہوگا اتنی عزت زیادہ ہوگی. تو مومن کو بھی عزت تقوی کی بنیاد پر ہی ملتی. بالکل. اور وہ جو قرآن کریم تو بات کرتا ہے نا کہ علماء کے تعلق سے بھی تو علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جی کہ ان کے دل میں ہوتی ہے محبت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر. ٹھیک. ربانی صاحب غزوہ بدر 313 صحابہ، صبح کو رن پڑے گا، دعا ہو رہی ہے خیمے میں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ذرا روشنی ڈالیے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے موقع پر پہنچ کر اللہ وحدہ لا شریک سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا. سبحان اللہ. اے اللہ اگر اس مٹھی بھر لشکر کو ہلاک کر دیا گیا تو زمین میں ہرگز تیری عبادت نہیں کی جائے گی. کیونکہ اس وقت مسلمان جتنے بھی آپ کی کمائی تھی 313 کے لگ بھگ وہ ساری جمع کر کے آپ بدر میں لے آئے تھے. بدر کے مقام پر اللہ کے حضور یہ آپ کا دعا مانگنا انتہائی اہمیت کا حمل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں حتیٰ کہ حرم کعبہ میں مسلمانوں کے حق میں بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ذلت اور پستی میں بہت پھنسے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے نکل کر بدر کے مقام پر پہنچ کر جنگ کے موقع پر اللہ سے دعا مانگ کر ایک یہ بات بھی سمجھائی کہ دعا کرنے کا ایک محل یہ ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی. ابو داود میں کتاب الجہاد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان لا تردان او کلا ما تردان، دو دعائیں یا تو رد کی ہی نہیں جاتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دعا فرمائی کہ وہ جنگ کے موقع پر ہے. پھر آپ نے اتنی اللہ سے دعا مانگی کہ آپ کے مبارک کندھوں پر جو آپ کی چادر مبارک تھی وہ سرک گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پکڑ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، آپ نے اتنی دعا مانگ لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں اتنی رحمت کی بارش نازل فرمائی، چونکہ جدھر مسلمان تھے ریت والی جگہ تھی اور جدھر کفار تھے وہاں پکی زمین تھی، تو اللہ نے اس رحمت کی بارش کے ساتھ اتنی نصرت کی کہ مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، پانی جمع کر لیا گیا اور کفار کی طرف کیچڑ اور دلدل ہوگی، ان کے پاؤں پھسلنے لگے. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہمارے لیے عظیم پیغام ہے کہ خالی مساجد اور مدارس کے اندر یا اسلامی مراکز میں بیٹھ کر ہی دعائیں نہ مانگتے رہو، بلکہ دعاؤں کا عمل میں آ کر جنگ کے میدان میں اللہ سے مانگو. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اور یہ جنگ جو ہوگی نہ زمین کے لیے ہوگی نہ ڈالرز کے لیے ہوگی، صرف ایک اللہ کے لیے، صرف وحدانیت کے لیے ہوگی اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال اور جہاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اس کی عظمت جو ہے نا وہ ہو، اس کی الوہیت جو ہے نا اور اس کی توحید کا غلغلہ جو ہے وہ دنیا میں عام ہو اور غالب ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. اور جو دنیا کے لیے مال و زر کے لیے ڈالر کے لیے یا دیگر اسباب کے لیے لڑتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ فی سبیل شیطان ہے یا زمین کے لیے کسی بھی چیز کے اصل مقصد کلمہ پیش کیا جائے. اگر کلمہ پہ قبول نہیں ہوتا تو پھر اقدامی جہاد کیا جائے. اقدامی جہاد اسی وقت ہی ہونا جب مسلمانوں کے اپنے خلاف تمارت نظام قائم ہے اور اس صورت میں آگے بڑھ کر وہ حملہ کریں. بلکہ یہ تو مسلمان حکمران پر سال میں ایک دفعہ لازم ہے. جزیے والی آیت سے علماء نے اس بات کا استدلال کیا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون سے استدلال فرمایا کہ جزیہ سال میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے. تو مسلمان حکمران پر ضروری ہے کہ سال میں ایک دفعہ ایسا اقدام کرے کہ جس سے مسلمانوں کے ہاں جزیہ آئے اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہے. اس صورت میں کہ یعنی یہ تمام باتیں فتح مکہ کے بعد کی. ٹھیک ہے. خواتین حضرات کچھ کالز لے لیتے ہیں، ہم گفتگو آگے رہے گی. ٹھیک ہے علامہ صاحب جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ میں امجد علی صدیقی لاہور سے بول رہا ہوں. جی امجد صاحب. مدنی زندگی میں جنگ بدر کے موقع پہ خمس ادا کرنے کے بارے میں قرآن پاک کی آیت اتری تھی. میرا سوال یہ ہے کہ اس حکم کی تشریح کی جائے اور کیا یہ آج بھی ویلڈ ہے؟
میرا یہ سوال مبشر صاحب سے ہے، علامہ اکبر صاحب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی سر میرا سوال ہے کہ میں نے کسی سے 2 لاکھ روپے بطور قرض لیا ہوا ہے 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں اس میں کاروبار کر رہا ہوں اور 2 سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ ادا کرے گا یا میں ادا کروں گا؟ اچھا، سوالات آپ کے ابھی رکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے، لیکن میری ایک گزارش ہے ان کالر سے جو ہمیں کالز کر رہے ہیں کہ جو آج کا موضوع ہے اگر آپ کے سوالات اس سے متعلق ہوں تو زیادہ اچھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی. پہلا سوال آیا تھا خمس کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات نصیب فرمائی ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ہوتی تو خمسن لم یؤتہن احد من قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے عطا نہیں ہوئی، جن میں ایک تھا احلت لی الغنائم، غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال بنا دیا گیا. چونکہ غزوہ بدر جو ہے یہ مسلمانوں کے بڑے مارکوں میں سے ایک پہلا مارکہ تھا، اگرچہ اس سے پہلے 8 مختلف سرایہ اور غزوات ہوئے، لیکن یہ سب سے پہلا جو جس میں کفر کا آمنا سامنا ہوا. تو اس وقت چونکہ غنیمت کا جو مسئلہ تھا وہ پہلی دفعہ پیش آیا اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ اس کا مصرف کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورت انفال جو ہے اس میں یہ بات بتائی، اور اسی طرح غنیمت کا مسئلہ 10ویں پارے کے پہلی آیت کریمہ میں بھی ذکر کیا کہ جس وقت مسلمان مال جمع کرتے ہیں فتح کے بعد، جس کو غنیمت سے تعبیر کیا گیا، تو اس مال کے اندر سے جو 5واں حصہ ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو جہاد کے میدان میں قتال کرتے ہیں اور لڑتے ہیں. باقی 4 حصے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور اس میں وہ فقراء مساکین یا اپنی سلطنت کے لیے، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے. اس ضمن میں سائل نے یہ پوچھا کہ کیا آج بھی یہ ممکن ہے؟ تو مسلمان حکمران آج بھی جب پیش قدمی والی صورت اختیار کرے گا اور جہاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح میں جو غنائم دے گا تو اس میں بھی بالکل اسی طرح ہی یہ نظام ہوگا، اور خمس اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو مجاہدین ہیں ان میں بانٹا جائے گا. یہ فرمان خدا ہے، قرآن حکیم کا یہ محکم حکم ہے، اس میں نسخ وہ بھی جواب دے دیجیے گا آپ وہ اختصار کے ساتھ کہ 2 لاکھ شخص نے قرض جو ہے نا وہ لیا ہے نا وہ صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا. وہ چونکہ جو مقروض قرض والا مال ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ جس شخص کا ہے وہ مالک ہے اس مال کا، تو وہ اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب. سوال بھائی نے یہ کیا کہ جو ریاست آج جہاد نہیں کرتی اس کا حکم کیا ہے؟ جہاد ایک اہم ترین فریضہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے باقی فرائض ہیں ان کی نسبت اس میں الگ انداز اپنایا ہے. مثلا نماز کے قیام کا حکم اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے قیام کا حکم آتوا الزکوٰۃ، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کے کئی صیغے استعمال کیے ہیں، جس میں قاتلوا فاقتلوا واضربوا انفروا جاہدوا فقاتل کتب علیکم القصاص کتب علیکم القتال. تو قتال کی اللہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے بالخصوص پھر آج کے حوالے سے جس وقت مسلمانوں کے بے شمار ممالک اور خطوں پر کفر نے حملہ اور یلغار کی ہے، تو جس وقت مسلمان مجبور ہوتا ہے اور اس کے اوپر کافر حملہ کرتا ہے تو اس وقت تو بالاتفاق تمام مسالک کے ہاں، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، تمام فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ بات ذکر کی کہ ایمان کے بعد پھر سب سے بڑا فریضہ وہ مسلمانوں کے خطوں کا دفاع کرنا اور جہاد اور قتال کو قائم کرنا. اچھا، یہاں پر آپ نے لفظ استعمال کیا دفاع، تو یہ جہاد دفاعی ہوگا یا اقدامی؟ دفاعی اسی وقت ہو جب مسلمانوں کے اوپر کفر حملہ کرتا ہے، ظلم ہوگا تو اس وقت دفاع ہوتا ہے. تو کیا اقدامی جہاد کی اجازت دین دے رہا ہے؟ اقدامی جہاد کی بالکل اجازت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو غزوہ احزاب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ آج کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ ہم جن کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف خطوں کی طرف جہاد کے لیے قافلے روانہ کرنا اور ان کو باقاعدہ جہاد کے احکام سمجھا کے بھیجنا کہ وہاں بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو گھروں عبادت گاہوں میں لوگ ہیں ان کو نہیں کرنا، مسلح نہیں کرنا، غدر نہیں کرنا. یہ بڑی مفصل حدیث بخاری مسلم اور مسند احمد میں موجود ہے کہ جہاد کے باقاعدہ احکام سمجھا کے آپ کا جو بھیجنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد اقدامی ہے، مسلمان ریاست کے اوپر فرض ہے. اللہ صاحب یہی سوال آپ کی کیا اس کا درس ہمیں دیا جا رہا ہے؟ صلح حدیبیہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے لوگوں کے ساتھ شرائط قائم کی، حالانکہ آپ تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ہتھیار رکھ دیے گئے، سب کو کفار نے آنے کی اجازت نہ دی، بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو پھر شرائط طے ہوئی اس میں ایک بڑی کڑی سی شرط تھی جو بظاہر مسلمانوں کو بڑی سخت لگ رہی تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر کفر کی طرف پلٹتا ہے اور مکے چلا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان کوئی ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ بظاہر یہ سخت شرط بڑی کڑی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں تھی، اور اسی حکمت کی وجہ سے ہی دین کو فروغ ملا، اور وہاں سے مسلمان ہو کر حکمت اس کا جو ایک جیسے کرکس ہم ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر غزوہ بدر کے ذریعے پہلی فاتحانہ پیش قدمی نہیں ہوتی، کیا فتح مکہ ممکن تھا؟ نہیں، فتح مکہ کے وہی سارے جتنے غزوہ بدر ہوا نا، جو ایمان کی آبیاری کی اور تیاری کی اسباب، وہ سارے اسباب میں یہ فتح مکہ ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ وہ فتح مکہ تھی۔ اس کے بعد آخری خطبہ، بہت ساری گفتگو خواتین حضرات ہونی تھی۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، اور ایک حدیث قدسی بھی ہم سامنے آتی ہے ہماری یہ بات، حدیث قدسی، حدیث رسول مقبول، کیا فرق ہے، کیا مفہوم ہے؟ آغاز کرتے ہیں اس سوال سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ آپ نے جو آج کا انتہائی اہم موضوع منتخب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے، آمین۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم، علماء محدثین و فقہا رحمہم اللہ اجمعین نے اپنے اصول کی کتب میں حدیث کا جو شرعی معنی بیان کیا ہے کہ ہر وہ بات یا عمل یا تقریر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، الحرص علی الحدیث، حدیث کی حرص کا بیان، اس میں پھر شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، علامہ کرمانی نے، یہ تینوں بخاری شریف کی مشہور شروحات ہیں، اس میں یہی بات نقل کی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے وہ حدیث ہے، اور باقی دونوں امام یہ کہتے ہیں ما یتحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بیان کی جائے، خواہ وہ آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ کیا ہو، تو یہ تینوں چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح جو اصول فقہ والے علماء ہیں جن کے مطمع نظر میں حدیث کے احکام بیان کرنا ہے، انہوں نے بھی اصول کی کتابوں میں سنت کا معنی بھی یہی لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہو اس کے اوپر سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو سنت اور حدیث ائمہ حدیث کے ہاں یہ ایک ہی چیز مترادف المعنی ہے۔ اب رہی اس کی حجیت اور اس کا مقام کیا ہے، اس پر آگے آتے ہیں، اس پر ابھی آتے ہیں کہ حجیت، اس کا مقام، اس کی کمپائلیشن، اس کی تدوین، اس کی تالیف، یہ تمام مولانا قسمیں ہیں، ہے نا، مرفوع ہے، صحیح ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ یہ اس پر روشنی ڈالیے کہ حدیث کی جو مدارج ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ حدیث کی اقسام ائمہ نے تو بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ سب سے زیادہ جو معروف چیز ہے جس کی عوام کو بھی حاجت اور ضرورت ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں وہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کے لیے ائمہ حدیث نے جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے وہ قرآن حکیم سے ماخوذ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرمایا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چھان پھٹک کر لو۔ تو جاءکم سے محدثین نے یا ائمہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ روایت بیان کرنے والا جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے۔ وہ تو علوم ہے، یہ میں صحیح کی تعریف میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلے کہ جو راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہو اور حدیث کا سننا اس سے ہو۔
دوسری صورت راوی حدیث جو ہے وہ عادل ہو، اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اچھے اخلاقیات ہوں. یہ فاسقون جو لفظ ہے اس کے مفہوم مخالف سے یہ لیا گیا کہ فاسق کی خبر آئے تو چھان پھٹک کر لیجئے. معلوم ہوتا ہے کہ عدالت جس کی ثابت ہو تو اس کی چھان پھٹک کی حاجت نہیں پڑتی. تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ راوی جو خبر لے کر آیا ہے اس کو ضبط رکھنے والا ہو، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھنے والا ہو. یہ فاسقم بنبا ان سے بات نکلی کہ خبر لے کر ہے، خبر لے کر وہی آتا ہے جس کو قوت حفظ کوئی کام کرتا یعنی ہے، بیمار نہ ہو، اس کے اندر ذوف نہ ہو. وہ قوت حفظ میں بیماری دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیدائشی ہی حفظ کا کمزور ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ ایسا رونما ہوا جس کا اس نے اتنا صدمہ لیا کہ اس کا حفظ متاثر ہو گیا، جس کو اختلاط سے ائمہ تعبیر کرتے ہیں. تو راوی مختلط نہ ہو، اس کا حافظہ خراب نہ ہو، حافظہ اس کا قوی ہو، عادل ہو، اور جس سے روایت لے رہا ہے اس سے اس کا اتصال اور ملاقات ہو، اور روایت کے اندر کوئی شذوذ اور نکارت نہ ہو تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. تو اگر ان میں کوئی چیز خلل آ جائے، مثلا راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہی نہ ہو، پھر بھی روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اس کو ائمہ نے منقطع سے تعبیر کیا. انقطاع کی آگے کئی صورتیں ہیں کہ بعد دوا سند کے درمیان میں انقطاع ہوتا ہے، بعد دوا شروع میں ہوتا ہے، بعد دوا آخر میں ہوتا ہے. اس کی اقسام بنا دی کہ یہ موضل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے. تو اسی طرح اس کو ہم جرح کہتے ہیں. جرح، وہ جرح کی آگے راوی کے اوپر کلام آتا ہے، وہ جرح ہے. تو اسی طرح اگر اس کے ساتھ، کیونکہ اب آپ نے یہ موضوع شروع کر دیا ہے، میں تو اب حدیث کے جو اقسام اس کو بات کر رہا تھا. صحیح کی تعریف آنی چاہیے تو پھر ضعیف سب میں خود آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر تعدیل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے جب بھی عمار بھائی نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ائمہ حدیث نے اس میں بڑا جو ہے نا وہ محنت سے کام کیا اور انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ چیزیں متعین کی، جن میں سے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے ایک استاد تھے علی بن عبداللہ المدینی. تو ان سے ان کے باپ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے باپ کا روایت میں کیا مقام ہے. تو پہلے تو انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھ لیجئے، دین کا مسئلہ ہے. تو پھر جب راوی نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ دین ہے، اور میرا باپ روایت بیان کرنے میں کمزور ہے، ضعیف ہے. تو یعنی اپنے باپ کے متعلق بھی بڑی انصاف پر مبنی بات کہہ دی، کیونکہ یہ قول رسول، کیونکہ یہ قول اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے گا تو پھر اس میں بڑی یعنی احتیاط کی ضرورت ہے، خواہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کی طرف بات منسوب کرنے میں بالکل انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ سسٹم ہونا چاہیے. تو اس لیے ائمہ حدیث نے جو جرح اور تعدیل کے قواعد بنائے ہیں نا، تو اس میں باقاعدہ ہر راوی کا، جس طرح فرما رہے تھے شیخ، کے درجہ متعین کر دیا. یہاں سے ہی جرح تعدیل کا جو سلسلہ ہے اور اس پر رجال کی کتب جو ہیں وہ ائمہ نے بڑی محنت سے متعین کر دی، اور ہر راوی حدیث کا وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، علم حدیث کا کہاں اس نے سفر کیا، اور اس کا اپنا ذاتی کردار کیا رہا، وہ کتنا زہد و تقوی سے قریب رہا، وغیرہ وغیرہ. اس وقت خواتین و حضرات جو مغز سامنے آیا وہ یہ کہ اب بات آگے چلی گئی. میں چاہ رہا تھا کہ میں رفتہ رفتہ جستہ جستہ آگے بڑھوں، لیکن جو غامدی صاحب نے فرمایا کہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے، بائنڈنگ ہے ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں کہ جس پر بات اعتراضات کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ ظنی چیز ہے. ظن، گمان غالب کی جو بات غامدی صاحب نے فرمائی، گمان غالب. اور اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے جو ابھی سوال میرے ذہن میں آیا کہ بعض کا تعلق ہوتا ہے قوانین سے، بعض کا تعلق ہوتا ہے اخلاقیات سے. اخلاقیات کے تعلق سے جو احادیث ہیں اگر وہ ضعیف بھی ہیں، اچھا حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف، راوی کی وجہ سے ذوف پیدا ہوتا ہے. ذوف پیدا ہوتا ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث، اور اگر مسلسل اور اسناد بہت زیادہ ہیں مفتی صاحب تو کیا ہوتا ہے کہ ذوف بھی دور پورا ہو جاتا ہے دوسری صحیح سند کے ساتھ. روشنی ڈالیے اس بات. یہ جو ایک تو بات پہلے میں ظن کے حوالے سے، قرآن پاک نے بہت سارے احکام کا ظن کے اوپر اعتبار کیا ہے. مثال کے طور پہ عقائد کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ملاقات کا مسئلہ ہے، تو یظنون انہم ملاقو ربہم، قرآن نے یہاں ظن کا اعتبار اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے حوالے سے اہل ایمان کے اعتبار سے کیا. شرعی احکام میں ہم دیکھتے ہیں خامند اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر 3 طلاقیں الگ الگ ہو چکی مثلاً، اور عورت نے کہیں اور بسنے کے لیے شادی کر دی، تو پھر اس کے بعد ان میں کسی وجہ سے جدائی ہوگی، اب یہ پہلے خاوند کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، تو قرآن پاک نے وہاں پر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر وہ دونوں یہ ظن رکھتے ہیں کہ آئندہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کر سکیں گے تو پھر وہ دونوں جو ہے نا اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ظن کا اعتبار قرآن نے عقائد کے مسائل میں بھی، شرعی احکام میں بھی کیا ہے. تو بالکل وہی جس کو ظن
غالب سے بھی آپ سن رہے تھے تعبیر کیا، تو شریعت نے اس ظن کو رد نہیں کیا. وہ ظن جو حق کے مقابلے میں ہوتا ہے نا وہ باطل ہوتا ہے، اور تخمین اور وہم اور ایسی چیزوں کے معنوں میں وہ چلا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اعتبار سے طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ قول رسول حجت ہے. قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ بہت جگہ پر حکمت کا ذکر فرمایا ہے، تزکیہ، اور علم، بہت ساری حکمت آیات ہیں. جی یعنی سورۃ بقرہ میں، آل عمران میں، اسی طرح سورۃ الجمعہ میں آیات بہت ساری، چونکہ وقت نہیں ان کا ذکر ہو. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سورۃ نساء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح کتاب کے نزول کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح ساتھ حکمت کے نزول کا تذکرہ بھی فرمایا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. اور حکمت کا معنی تقریباً تمام کبار ائمہ مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ کتاب کے ساتھ قرآن میں جہاں حکمت کا ذکر ہے وہاں سے سنت رسول مراد ہے. جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورۃ احزاب کی جو آیت کریمہ ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہاں پر آیات اللہ کے ساتھ جو حکمت کا تذکرہ آیا ہے اس کا معنی سنت رسول بیان کیا. اور امام شافعی علیہ رحمہ نے، امام ابن جریر طبری نے، امام ابو حیان الاندلسی نے، اس طرح بلاغت میں جو امام زمخشری ہے انہوں نے، امام ابن کثیر نے، جتنے کبار ائمہ مفسرین آئے انہوں نے کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ ہے سنت رسول بیان کیا. کتاب کے ساتھ جو جیسے حکمت کا لفظ ہے، اللہ نے کتاب نازل کی، حکمت بھی اللہ کی طرف سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار اشارہ فرما رہے ہیں آپ. بھائی نے سوال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اس دور میں حدیث کو جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بات درست نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ حدیث کو جمع کیا گیا، لکھا گیا. کئی صحابہ زیادہ اس کو حفظ کے صاحب سے یاد رکھتے تھے اور بعض صحابہ لکھا کرتے تھے باقاعدہ. اور یہ حکم تھا وہ عرض کرنے لگا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب العلم میں کتابت علم کا باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے. تو ایک مشہور حدیث بھی ہے ابو داود میں، حاکم وغیرہ بہت ساری کتابوں میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لکھا کرتے تھے. تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، غصے میں بھی بولتے ہیں، خوشی میں بھی بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں لکھ لیتے ہو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے صحابی کو حکم دے کر فرمایا تھا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ ابن عمر لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ نے خود لکھنے کا امر فرمایا اور صحابہ نے باقاعدہ لکھا، جس کی آج ایک زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، تو انہوں نے کچھ مجموعہ اپنے شاگردوں کو لکھوایا، جس میں سے حمام ابن منبع علیہ رحمہ جو ان کے شاگرد تھے تو ان کو لکھوا، وہ آج موجود ہے مطبوعہ مارکیٹ میں ملتا ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو برلن کی لائبریری سے جو ہے نا وہ نکالا ہے اور اس کے اوپر کام کر کے تحقیقی اس کو تباہ کیا ہے. اور پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 3 صدی ہجری ہے، اس میں حدیثیں لکھیں گی، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ نے بھی، چونکہ اس وقت زیادہ مدار حفظ پر بھی تھا تو کتابت کا کام بھی موجود تھا. اور اتباع تابعین میں آ کر جس وقت بہت سارے حفاظ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو باقاعدہ اس کے اوپر محدثین نے کام کیا. مثلا امام مالک علیہ رحمہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، جو نافع غلام بھی تھے ان کے شاگرد ہیں اور مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، تو ان کی حدیث کی کتاب المعطا دنیا میں معروف ہے. ان کے پھر آگے شاگرد امام شافعی علیہ رحمہ کی مسند شافعی اور کتاب الام، امام احمد ابن حنبل کی مسند امام احمد، یہ بخاری مسلم وغیرہ ان کتابوں سے پہلے کی ہیں. اور اسی طرح امام عبدالرزاق جو امام احمد کے بھی استاد تھے تو ان کے المصنف جو ہے وہ بھی موجود ہے، ابن ابی شیبہ کی مصنف موجود ہے. بہت ساری کتب احادیث جو ہیں تابعین کے زمانے میں وہ بھی مرتب ہو گئی تھی. تو بعد اس طرح یہ ایک درمیان میں چیز آ گئی. اس طرح دوسرے سوال کا حصے میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کو اوپر جو ہے نا وہ روایت ضعف یا وضع کہاں سے پیدا ہو گئے، تو بعض ایسے راوی بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے خود کچھ چیزیں بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں. تو ائمہ حدیث نے اس پر کام کیا، یہ نہیں کہ ان کو روکا نہیں گیا، باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے، یہ جو ہے نا روایات میں اپنے الفاظ ایڈ کر دیتا ہے. تو پھر تنقیح کی ضرورت پڑ گئی. تو اس وقت پھر صحیح حدیث کا مجموعہ مرتب کرنے کے لیے امام اسحاق ابن راہویہ نے جو امام بخاری کے استاد تھے ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسا مجموعہ مرتب کریں جو صحیح حدیث کے اوپر مشتمل ہو. تو 16 سال کے قریب عرصے محنت کر کے امام بخاری نے صحیح بخاری مرتب کی.
پھر ان کے شاگرد نے صحیح مسلم اور جی صحیح بخاری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے ہمارے لیے، تو آپ کا فرمان بھی حجت ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک پرچی نکال کر عمار ناصر صاحب کو دیجیے تاکہ عمار ناصر صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. ارشاد. جی کراچی سے محمد جواد خان صاحب. کراچی سے محمد جواد خان صاحب، مجھے خوشی ہے کہ میرے شہر سے جواد خان صاحب کا نام نکلا. خواتین و حضرات، حجت حدیث پر تفصیلی گفتگو ہوئی. وقت یقیناً بہت محدود، بہت ساری باتیں، بہت سے سوالات باقی رہ گئے جو میں سوچ کر آیا تھا، لیکن انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کسی اور وقت بھی ہم ڈسکس کریں گے. میں مبشر صاحب آپ کا، عمار ناصر صاحب بڑا ممنون، خاص طور پہ آپ کا کہ آپ اس وقت ڈائریکٹ گجرانوالے سے آ رہے ہیں. بہت شکر گزار. خواتین و حضرات، کل نیا پینل اور نیا موضوع انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.